صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الراقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رکوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ رکوع و سجود کو قائم رکھو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم رکوع و سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع و سجود کرتے ہو. ناظرین کرام، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی شاہد ہے کہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بات پر شاہد ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں. لہٰذا آج تمام تاجروں سے میری گزارش ہے، شاپ کیپر سے، فیکٹری اونر سے، وہ ہمارے ساتھ ضرور رہیں کہ آج کا موضوع بڑا اہم ہے کہ آج ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی ایک قومی المیے پہ ہم بات کریں گے. بات یہ ناظرین کہ ہوس زر انسان کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتی. یہ کیسے المیے انتہائی دکھ اور شرمندگی کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کم تولنا، ملاوٹ کرنا اور ذخیرہ اندوزی کرنا ایسے ناسور بن چکے ہیں، ایسے کینسر بن چکے ہیں، جسے کرنے والوں نے اپنے لیے اس درجے جائز سمجھ لیا ہے کہ اب ملاوٹ کرنا، ایک نمبر کہہ کر دو نمبر چیزیں فروخت کر دینا، ان کو دے دینا، رمضان، عید اور دیگر سیزنز کا انتظار کرنا، اپنی چھریوں کو تیز کرنا اور چند ٹکوں کے لیے لوگوں کی ضرورتوں اور مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، ذخیرہ اندوزی کرنا اور پھر ان چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھا کر انہیں اپنے من پسند داموں میں فروخت کرنا. یہ تمام ہوشیاریاں، یہ تمام بدماشیاں اور یہ تمام دو نمبریاں اور حرام کام ڈنکے کی چوٹ پر کیے جاتے ہیں. یعنی کم تولنا، ملاوٹ کرنا، ذخیرہ اندوزی سے ناجائز اور حرام منافع سمیٹنا اب کوئی بات ہی نہیں ہے ناظرین. یعنی اس کو معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ یوں کہیے کہ آج کل یہ باتیں کاروبار کا لازمی جز قرار دی جا چکی ہیں. دودھ، گوشت، گھی، چینی، شہد، مسالے، آٹے، دالیں، مرچیں، چائے کی پتی، غرض کے ہر چیز میں ملاوٹ کر کے انسان کی جانوں سے کھیلا جاتا ہے. ملاوٹ کے ایسے گھناؤنے طریقے ناظرین اپنائے جاتے ہیں کہ عقل دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے، میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے. اور سنیے ذرا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ گٹروں کی گندگی سے چربی اور آئل نکال کر بیوٹی سوپ، جی ہاں بیوٹی سوپ، کپڑے اور برتن دھونے کے صابن کی تیاریوں میں بڑے فیکٹری اونرز ناظرین ملوث ہیں. حرام جانوروں کا گوشت یعنی کتے کا گوشت دوسرے گوشت کے ساتھ ملا کر یا خچر اور گدھے کا گوشت ملا کر لوگوں میں فروخت کیا جاتا ہے، ان کو کھلایا جاتا ہے. گوشت کا وزن بڑھانے کے لیے جانور کے دل میں پانی بھر کر اس کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے اور کسائی اسے بیچتے ہیں. یہ روٹین کی بات ہے، کوئی مطلب معیوب بات نہیں ہے. برائلر مرغیوں کی خوراک کی تیاری میں جانوروں کا خون، ان کی آتے اور غیر حلال مادوں کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر اگر مرغیاں ناظرین کسی وجہ سے انتقال کر جائیں تب بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا جاتا، یعنی ان کا شاورما بنا کر لوگوں کو، عوام کو کھلایا جاتا ہے. دودھ میں پہلے ناظرین ہوتا یہ تھا کہ گوالا پانی ملاتا تھا جس سے دودھ کا پتہ چل جاتا تھا کہ اس میں ملاوٹ ہوئی ہے. اب گوالوں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ اتنا سائنٹیفک طریقہ وہ اپناتے ہیں کہ 1 کلو دودھ کے اندر وہ بلیچنگ پاؤڈر اور یوریا اور دیگر زہریلے مادے ڈال کر
دودھ کو اتنا گاڑھا تیار کرتے ہیں کہ اس کے سامنے جو اصلی دودھ ہوتا ہے وہ بھی شرمانے لگتا ہے۔ مردہ جانور ناظرین چاہے حلال ہو یا حرام، پیسوں کے غلام اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس کی آنتوں، اس کی ہڈیوں اور دیگر اعضاء کو ابال کر اس کی ساری چربی نکال لی جاتی ہے، جس سے تیار ہونے والے خالص تیل اور دیسی گھی فوڈ ایسنس ڈال کر بازار میں کھلے عام بکتے ہیں۔ مرچ اور مسالوں میں لکڑی کا برادہ، اینٹوں کا چورا ملایا جاتا ہے۔ مزید ناظرین یہ کہ انہیں سیمنٹ کی بوریوں کو کاٹ کر لفافوں کی صورت میں اسے فروخت کیا جاتا ہے۔ چائے کی پتی میں بھی پرانی استعمال شدہ پتی، خون، اس کا رنگ ملا کر ناظرین مقدار کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ ابالنے پر رنگ اور زیادہ بہترین نظر آتا ہے۔ پرانی ادرک اور لہسن کو تیزاب میں دھو دیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف وہ تر و تازہ نظر آتی ہیں بلکہ اس کا وزن بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیونکہ ناظرین کاشتکاروں کو ظاہر ہے کیڑے مارنے کے لیے ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک تو ادویات ان کو مہنگے داموں میں بیچی جاتی ہیں، اور جو بیچی جاتی ہے ناظرین اس کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پانی ملا دیا جاتا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کی ایسی چیزیں ملا دی جاتی ہیں کہ جس سے ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ یعنی عالم یہ ہے ناظرین کہ گاڑی کے آئل سے لے کر اسپیئر پارٹس تک ہر جگہ دو نمبری ہو رہی ہے۔ صفاقی کا عالم یہ ہے کہ انسانی جان بچانے والی ادویات تک مارکیٹ کے اندر جعلی بیچی جاتی ہیں۔ یعنی چند باضمیر لوگوں کو چھوڑ کر تجارت کا ناظرین کون سا شعبہ ہے جہاں یہ ظلم نہیں ہو رہا؟ یعنی انہیں نہ قانون کا ڈر ہے، نہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، انہیں نہ اپنا ضمیر پکار کے کچھ کہتا ہے۔ ضمیر مکمل طور پر مردہ ہو چکے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض پاکستان کی نسلوں کو مکمل طور پر برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ راتوں رات امیر بننے کا خواب انہیں جو ہے یہ تمام دو نمبریاں کرنے پر مجبور کرتا ہے اور ملاوٹ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی سرکار علیہ السلام نے ان کو ڈس اون فرمایا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کر کے اپنے آپ کو بخشوانا چاہیے، کجا اس کے کہ نظر یہ آتا ہے صاحب کہ آؤ مل کے دو نمبری کرتے ہیں اور خوب لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے یہ آغاز اس بات سے میرا خیال ہونا چاہیے کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بنیادی جو تجارت کے بڑے بیسک سے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے اور سرکار علیہ السلام نے، وہ ذرا بتائیے وہ کیا ہے، اور ایک ایماندار تاجر جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ، بہت اہم ترین موضوع صحیح وقت پر آپ نے انتخاب کیا، اور جس گھناؤنے چہرے سے آپ نے نقاب اٹھایا اپنے انٹرو میں وہ ہم سب کے لیے المناک ہے، دردناک ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر ہم قال اللہ کی بات کرتے ہیں، قال الرسول کی بات کرتے ہیں، سیرت رسول عربی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کیا اس میں عوام اور کیا اس میں خواص مبتلا ہو چکے کہ ہم بد دیانت ہیں، ہم بد اخلاق ہیں، ہم بد کردار ہیں، ہم بے احساس ہیں، ہم میں درد نہیں ہے، ہم میں دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ جو معاشرہ اس نہج پر پہنچ جائے تو وہ بالیقین پھر تباہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر اس کی بنیاد پر ہم غور کریں کہ آج ہم اس نہج پر کیوں پہنچے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عملی طور پر، قولی طور پر نہیں، بات ہم بہت کرتے ہیں، عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ معجزاتی پہلو ہے کہ کائنات کا کوئی بھی انسان اپنی زندگی کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو سیرت طیبہ کو دیکھے اسے رہنمائی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آج کا تاجر تجارت کرنا چاہتا ہے، نفع مند تجارت کرنا چاہتا ہے، بابرکت تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ بحیثیت تاجر سرور دو عالم کو دیکھے کہ آپ نے کیسے تجارت فرمائی ہے تو اسے بابرکت تجارت نصیب ہوگی۔ پھر اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں تجارت کے حوالے سے بنیادی اصول بیان کیے گئے۔ مثلا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل یعنی ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکونا تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ بطریق تجارت ہو باہمی رضامندی کے ساتھ۔ تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں وہ تجارت کرنی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی۔
فرمائی. واہ. لیکن جنید بھائی بدقسمتی سے ہمارے یہاں آج صرف مالدار بننے کے لیے وہ تجارت کی جا رہی ہے جو ہمارا من کہتا ہے. بے شک اور ہمارے یہاں یہ حال ہو چکا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے طریقے پہ تجارت کرتے ہیں, درست, قرآن و حدیث سے رہنمائی نہیں لیتے, اور جب ہم غلط کر چکتے ہیں تو پھر آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ بتا. اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ اللہ نے تجارت کے اصول کیا بتلائے؟ بات آپ کر رہے تھے. جی ہاں, میں اسی سے اس بات کو جوڑتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمیں ان اصول پر رہنا ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے. اب آپ نے جو سوال کیا, اس میں سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے امانت داری. ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اور ہمارے تمام سننے والے اپنے آپ سے سوال کریں, کیا ہم امانت دار ہیں؟ صرف تجارت میں نہیں, ہر چیز میں. ٹھیک ہے, چونکہ امانت داری جہاں پر موجود نہیں ہوگی وہاں پر اعتدال آ ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ تاجر جو سچائی سے کام لے اور امانت داری سے کام لے تو قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. اب آپ سوچئے کہ نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صادق اور امانت دار تاجر کی یہ عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اس کا جو حشر ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہو رہا ہے, صدیقین کے ساتھ ہو رہا ہے اور شہداء کے ساتھ ہو رہا ہے. اس سے زیادہ جینے کو اور کیا چاہیے؟ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تاجروں کو فاسق و فاجر بنا کر اٹھایا جائے گا مگر ان کے سوا جو متقی ہوں گے. یعنی جو تقوی کے ساتھ تجارت کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں قیامت کے دن متقی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا. تقوی کا کیا معیار بتایا تاجروں کے لیے؟ نمبر 1 امانت, ٹھیک ہے. نمبر 2 دیانت, ٹھیک ہے. نمبر 3 احساس, ٹھیک ہے. نمبر 4 ریسپیکٹ, ٹھیک ہے. نمبر 5 درد اور سامنے والے کو دھوکہ نہ دینا, صداقت اس کے اندر آ گئی. اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ المنورہ میں. ایک شخص جو ہے وہ غلہ بیچ رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلے میں اپنے دستے مبارک کو داخل فرمایا. تو اندر سے جو مال تھا, وہ جو غلہ تھا وہ گیلا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باہر نکالا اور فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے گیلا ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے اسے اوپر کیوں نہیں کر دیا, اسے اندر کیوں رکھا؟ اور پھر وہ حدیث جس کا حوالہ آپ نے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ فرمایا کہ من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ میرا امتی نہیں, یعنی ڈس اون کر دیا, ڈس اون فرما دیا کہ وہ میرا گویا کہ امتی نہیں ہے. یہ بنیاد ہو گئی کہ جب بھی آپ تجارت کریں گے اس میں سب سے پہلے سچائی ہوگی, دوسرے نمبر پر دیانت ہوگی, اس کے ساتھ امانت ہوگی اور اس میں دھوکہ دہی نہیں پائی جائے گی. تو یہ وہ اصول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں عملی طور پر. دو باتیں اس میں بڑی اہم ترین ہیں, ظاہر ساری باتیں اہم ترین ہیں, لیکن میں اصل میں حدیث پاک کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ملاوٹ کرنا اور کم تولنا. اچھا اب اس میں ظاہر ہے اگر آپ ساتھ ساتھ اس میں آگے جا کے ہم ذخیرہ اندوزی پہ بھی بات کریں گے, لیکن ابھی دیکھیں ملاوٹ کرنے کے لیے جو کرنے والا ہے اس کے لیے سرکار علیہ السلام نے کتنی کیٹیگوریکل وعید بتائی. یعنی یہ کیسی بات ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, میں کانوں کو پکڑ کے بات عرض کر رہا ہوں, کل بروز محشر اگر سرکار علیہ السلام, کیونکہ ہم ازیوم کر سکتے ہیں, یہ فرما دیں کہ کیا میری حدیث نہیں پڑھی تھی ملاوٹ کرنے والوں کے حوالے سے کہ میں نے بتا دیا تھا کہ وہ ہم میں سے نہیں, اٹ مینز ہم میں سے نہیں, اور سرکار اگر بروز محشر اس چند ٹکوں پر بکنے والے آدمی کو ڈسون کر دے بروز محشر تو اس کے لیے کیا رہ گیا؟ ختم ہو گئی نا بات. اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ اس میں ایک بات اور ایک حوالہ جو آپ نے واقعہ کا دیا, میں چاہتا ہوں یہیں سے آپ ذرا تسلسل جوڑیں اور یہ بتائیے کہ ملاوٹ کرنا اور کم تولنے کے حوالے سے قرآن و سنت کیا کہتے ہیں کہ وہ جو غلے میں سرکار علیہ السلام نے اپنے دست مبارک ڈالا, جبکہ وہ صحابی دانستہ نہیں کر رہے تھے, وہ غیر دانستگی میں, چونکہ بارش کا پانی آیا ہوا تھا, ہم تو دانستہ صاحب سب کچھ کر رہے ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شناخت جو کہ آپ کے توسط سے ہمیں ملی ہے, مسلمان ہونا, آپ کا امتی ہونا, اگر روز حشر وہ ہم سے لے لی جائے گی تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا اللہ رب العزت کے سامنے. اربوں خربوں روپیہ سب برباد ہو گیا. اب جو بنیادی بات ہے جنید بھائی وہ یہ ہے کہ ترجیحات, آپ کی ترجیح کیا ہے, انسان کی ترجیح کیا ہے, وہ کیا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کا خاتمہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شناخت قبل از اعلان نبوت کیا ہے؟ واہ, ایک صادق, ایک امین تاجر کی ہے. آپ کے والد گرامی, آپ کے دادا تجارت کیا کرتے تھے. آپ سوچئے کہ نبوت کا پیغام جب آپ نے کفار کو پیش کیا, اپنا کردار سامنے رکھا اور کردار کو جب پیش کیا تو کیا کہا کہ کیا میں صادق اور امین نہیں؟ اللہ اکبر.
اب یہ معیار ہے مسلمانوں کا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کردار پیش کر کے نبوت پیش کی تو لوگ جوک در اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، یعنی ایگزامپل سرکار نے سیٹ کی، ایسا معیار ہونا چاہیے۔ اچھا دوسری بات اب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مختلف میل پریکٹسز، بری پریکٹسز ہم لوگ کرتے ہیں کاروبار کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، معاشرت کے اندر، تو اس میں سے جیسے آپ نے ناپ تول کے حوالے سے کہا اور ملاوٹ کے حوالے سے کہا، تو مثال کے طور پر اگر ہم ناپ تول کی بات کریں تو قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ پوری سورہ مطففین ہے جس کی ابتدائی آیات وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یعنی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، برائی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اچھا اب ایک میں بات ضرور شیئر کروں گا اپنے ناظرین کے ساتھ، اور وہ یہ ہے ناپ تول کا مطلب ہم نے پتہ کیا سمجھا ہے؟ دودھ کی دکان پہ جائیں گے اور وہاں پر ناپ تول ہوگا، پھل والے کے پاس، پھل فروش کے پاس جائیں گے، سبزی اس کے پاس ہے ناپ تول۔ وہ جو نوکریاں آپ کرتے ہیں وہ ناپ تول نہیں ہے کہ 8 گھنٹے کی طے کر کے 6 گھنٹے 4 گھنٹے کی نوکری ہے، تو وہ کس زمرے میں آئے گا؟ وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ کمٹمنٹس جو کہ ہم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ کمٹمنٹس بھی انہی ناپ تول کے اندر شامل ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالعموم ہم اپنی قوم کا اگر مزاج دیکھیں تو دکاندار اپنے دکان کے اوپر وقت کر نہیں آئے گا، جو چیز بیچے گا اس کے اندر وہ کمی بیشی کرے گا۔ پھر جو انٹروڈکشن میں آپ نے کہا کہ مثال کے طور پر نہایت حساس چیزوں کے اندر ہم ملاوٹ کرتے ہیں، حدیث مبارکہ آپ نے ذکر کی، اور وہ روایت کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی گندم کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے تر تھی۔ اب جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے آپ کے پاس وہ آپ نے پریزنٹ کرنی ہے کہ یہ اس کے اندر فالٹ ہے، اگر آپ جانتے ہیں، اور یقیناً دکاندار جانتا ہے۔ اور اب جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے وہ تو اتنا المناک ہے، یعنی اتنا ٹیریبل ہے جنید بھائی، کہ مجھے تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم انسانوں کی دنیا میں شاید رہتے ہی نہیں۔ آپ نے انٹرو میں سنا سارا جو مطلب میں خود حیران، یعنی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مثال کے طور پر ایک حشر ہے جس کے اندر سب لوگ ظالم جابروں کی طرح تلے ہوئے ہیں کہ انسانوں کو انہوں نے قتل کرنا ہے، وہ بازار 2 نمبر دوائیاں، جان بچانے کی دوائیاں جو مطلب لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ 2 نمبر بک رہی ہیں، ختم ہو گئی نا بات۔ اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر تیسری بات میں آپ کو یہاں پہ کروں گا، آپ مجھے بتائیے کووڈ کے دن ابھی گزرے ہیں نا، اس کے اندر 5 روپے کا ماسک ہمارے تجار نے کیسے بیچا ہے؟ 100 روپے، 200 روپے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے، ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے۔ تو بالعموم قوم کا مزاج اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ہمیں لے کر آنا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر، اور احادیث کا ذکر ہو گیا کہ ایسا تاجر جو کہ جھوٹ بول کر اپنی چیزوں کو بیچے گا، دھوکہ جان بوجھ کر دے گا، اللہ رب العزت اپنی نظر رحمت اس کی طرف نہیں فرمائے گا، پھر اس کی روزی کے اندر برکتیں اٹھ جائیں گی۔ پھر ہم یہ بھی رو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد راہ راست پر نہیں ہے، نافرما بردار ہو چکی ہے، ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، اب وقت میں کچھ ہو گیا ہے۔ سرکار کسی چیز میں کچھ نہیں ہوا ہے، اپنا دماغ درست کر لیں، سمت درست کر لیں، اپنے منہج کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر لے آئیں، چیزیں درست ہونا۔ قرآن کی بڑی کیٹیگوریکل آیت آپ کی بات سے میرے ذہن میں آ گئی کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر جو پریشانیاں ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں، بہت سی تو ہم نے معاف کر دی۔ اچھا اہل مدین کی مثال ہمارے سامنے آپ یہ دیکھیں، شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کم تولنا تھا نا بنیادی طور پہ۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، اسی کنٹینیوٹی میں بات کو آگے بڑھائیں ذرا سا حضرت شعیب علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا کھٹکھٹائیں، ذرا جھنجھوڑیں، ضمیر تھوڑے سے جگائیں لوگوں کے ساتھ کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ذرا بتائیے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کان عمر لا یرانا فإن رب عمر یرانا۔ یہ جملہ ہے اس لڑکی کا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے ہوئے بازاروں کا، گلیوں کا دورہ فرما رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے برخلاف کوئی کام کیا جا رہا ہو۔ تو آپ نے ایک گھر سے ایک آواز سنی کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے جواب میں کہا کہ اے والدہ محترمہ، کیا آپ نے نہیں سنا کہ امیر المومنین نے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اس وقت یہاں عمر تمہیں دیکھ تھوڑی رہے ہیں،
تو اس لڑکی نے جو جواب دیا ہے وہ مسلمانوں کی اصل حقیقت اور اسلامی تعلیمات کی عکاس ہے. Exactly. اس بیٹی نے کہا کہ ان کان عمر لا یرانا، اے میری ماں اگر حضرت عمر ہمیں نہیں دیکھ رہے فإن رب عمر یرانا، تو حضرت عمر کے رب ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں. تو یہ وہ دراصل بات ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے جو ہماری زندگی کے تمام تر لین دین اور معمولات کو درست کر دیتا ہے. یہ نانی بھی تو اس ہستی کی بنتی ہے جس نے دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عربی زبان میں احتکار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے خصوصاً احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ جب ہم نعوذ باللہ من ذالک اناج اور کھانے پینے کی اشیاء کا ذخیرہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور یہ ذخیرہ کرنے کا مقصد یہ ہو کہ جب اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو مارکیٹ میں باقاعدہ ان چیزوں کو بکھیر دیا جائے گا اور زیادہ منافع کمایا جائے گا. چینی کا بحران ہر برس، چینی کا بحران ہے، پورے ملک کے ہمارے اندر واویلا مچا ہوا ہر ہوتا ہے. چیز میں آپ دیکھیے فیکٹری اونرز جو ہیں وہ بے تحاشا منافع کر رہے ہوتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احتکر علی المسلمین 40 یوما، فرمایا کہ جس شخص نے 40 دنوں تک مسلمانوں پر ذخیرہ اندوزی کیے رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، آپ علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جذام کے مرض میں اور افلاس میں مبتلا فرما دے. اور اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس شخص کے لیے حضور علیہ السلام دعائے ضرر فرما رہے ہوں تو اب اس کے دامن میں کیا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ فقط بریء من اللہ و بریء اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے اور وہ اللہ سے دور ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے، اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام تر فرشتوں کی لعنت ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ لا یقبل. میں ریپیٹ کرانا چاہ رہا ہوں، جو ذخیرہ اندوز ہیں ذرا ایک دفعہ پھر ذرا دل کی سماعتوں سے اس جملے کو سنیں. جی، کس نے لعنت فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مسلمانوں پر 40 دنوں تک غذائی اشیاء اور اجناس کو روکے رکھا اس نیت سے کہ قیمت بڑھ جائے گی تو پھر مارکیٹ میں جا کر فروخت کرے گا، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے تمام فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی لعنت ہو. اور پھر فرمایا کہ لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کسی بھی قسم کے فدیہ کو قبول و منظور نہیں فرمائے گا. اور پھر جنید بھائی آپ نے جو دوسری چیز ساتھ جوڑی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات بہت زیادہ نفع رکھتے ہوئے مارکیٹ میں چیزوں کو فروخت کیا جاتا ہے، اس کو غبن فاحش کہتے ہیں. دیکھیے شریعت اسلامیہ میں نفع لینے کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، آپ جتنا چاہیں نفع لے سکتے ہیں لیکن کسی کو دھوکہ نہ دیں اور جھوٹ نہ بولیں. 100 روپے کی چیز کو 200 روپے میں فروخت کر دینا. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم تجارت کرتے ہو یہ رضامندی سے ہونی چاہیے. رضامندی دو طرح کی ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے کسی سے گن پوائنٹ پر کوئی چیز نہیں خریدی، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے غبن فاحش بھی نہیں کیا. اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بڑا نفع رکھ کر کسی کو کوئی چیز فروخت کر دے کہ اگر اسے بتا دیا جائے کہ جناب یہ چیز 2 روپے کی تھی تو میں 10 روپے کی بیچ دی تو وہ راضی نہیں ہوگا، تو یہ بھی شرعاً حرام ہے. اور ہمارے ہاں اس وقت مارکیٹ میں غبن فاحش عام ہے. صرف ایک بات میں جنید بھائی یہاں ایڈ کر دوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، آپ قیمت کا تعین کر دیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرزاق، فرمایا کہ قیمتوں کو متعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لہٰذا مارکیٹ کو فری رہنے دیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے اور مارکیٹ کے عرف سے زیادہ نفع نہ کمایا جائے. یہ اسلام کی تعلیم. ذرا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب. اب ذرا یہ بتائیے سرکار علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ہم جب دیکھتے ہیں ظاہر سرکار نے ایک ماڈل سیٹ کیا، اس ماڈل کو صحابہ کرام نے ٹو کیا اور پھر دنیا میں ظاہر آج بھی وہ بازگشت نظر آتی ہے کہ کاش ہم ان کی پیروی کریں. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں عملی طور پر تجارت کے حوالے سے چند واقعات ملتے ہیں.
2 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغرض تجارت ملک شام کا سفر فرمایا. تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ تجارت کرنا انبیاء کرام کی سنت اور خاص طور پر نبی کریم کی سنت کریمہ ہے. تو ہمارے طبقے کو خاص طور پر تجارت سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب جو حالات آپ نے ذکر کیے ہیں اس میں ایک مافیا ہے کہ جس نے دیانت دار اور امانت دار لوگوں کے لیے تجارت کو تقریباً مشکل بنا دیا ہے اور بازار میں بیٹھنا مشکل. بلکہ ایک کامیاب ترین تاجر اسے سمجھا جاتا ہے شاپ کیپر سیلزمین جو کہ بہت اچھے انداز سے بیوقوف بنا دے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. غلط سودا صحیح کر کے. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا جنید بھائی کہ ہم خود بازار میں کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں شرم آ جاتی ہے کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں اور برابر شاپ والا ہمیں بلا رہا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ میں کم ریٹ پہ دے دیتا ہوں. اب ایک بندے سے بات ہو رہی ہے تو یہ مطلب کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ اس کے ڈیل ہو رہی ہے اور آپ اشارے کر رہے ہیں کہ آپ اسے چھوڑ کے میرے پاس آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے 2-3 چیزیں عرض کرتا ہوں. پہلا جو سفر مبارک تھا آپ نے بغرض تجارت شام کی جانب کیا وہ جناب ابو طالب کے ساتھ تھا اور اس کے بارے میں لکھا مؤرخین نے کہ وہ بیسیکلی آپ نے بحیثیت تاجر سفر نہیں کیا بلکہ تجارت کو سیکھنے کے لیے سفر فرمایا. تو جس بھی شعبے میں جائیں آپ اس کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے وقت گزاریں. دوسرا جو سفر مبارک تھا وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامان تجارت کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی جانب سفر فرمایا اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجارت فرمائی. اس تجارت میں سامنے والے نے کہا لات و عزا کی قسم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی قسم نہیں کھاتا بلکہ میں ان کے پاس سے گزروں تو میں ان کی طرف منہ موڑ کے نہیں دیکھتا. ان جملوں سے وہ متاثر ہوا کہ یہ تو مجھے وہی شخص لگ رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی ہوں گے. تو اس میں بھی ایک پیغام ہمیں مل گیا کہ اپنے مال کو بیچنے کے لیے قسم نہ کھائی جائے. حتیٰ کہ سچی قسم کھانے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگرچہ سچی قسم مال کو بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو مٹا دیتی ہے. پھر اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں اونٹ فروخت فرما رہے تھے اور اپنے جو ملازم تھا جو آپ کے ساتھ غلام موجود تھا اسے ذمہ سونپ کر کسی کام سے تشریف لے گئے اور آپ نے اسے فرمایا کہ جو بھی خریدے تو اسے بتا دینا کہ یہ جو اونٹ ہے یہ لنگڑا ہے اور اس کی آدھی قیمت وصول کرنا. ڈیل ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو وہ غلام بتانا بھول گیا اور اس لنگڑے اونٹ کی بھی پوری قیمت وصول کر یعنی تمام اونٹ ایک ہی پارٹی نے خرید لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس سے پوچھا بھئی تمہیں تاکید کی تھی کہ یہ آدھی قیمت میں بیچنا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو بتانا بھول گیا اور ایک ہی قیمت پہ سارے بیچ دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس قافلے کو تلاش کرنے کے لیے گئے تاکہ ان کے پاس پہنچے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلاش کیا. انہیں ابھی تک نہیں پتا تھا کہ ایک جانور میں عیب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا اور بتانے کے بعد فرمایا کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ اس کی آدھی قیمت واپس لے لو اور تمہاری مرضی ہے کہ اس کی پوری قیمت واپس لے لو اور یہ مجھے میرے حوالے کرو. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. اچھا اس میں کمال بات یہ کہ ان تاجروں نے جب انٹروڈکشن ہوا تو سرکار علیہ السلام کو یہ عرض کیا کہ ہمیں جو ہے جس نے بھیجا ہے اس نے کہا تھا کہ وہاں جانا اور جا کر دیکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹ ہے صرف انہی کے اونٹ کا انتظار انہی سے ڈیل کرنا اور کسی سے مت کرنا. اس سے بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو انہی لوگوں نے آ کر آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا. یہ ہوتا ہے کردار کی کیا کہنے یعنی وہ ڈیل تھی جس نے ان کو بعد میں قائل کیا اس بات کو. کردار پھر کردار ہوتا ہے نا جی. کردار کی کیا بات ہے. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو آپ نے بحیثیت تاجر انہیں نصیحت فرمائی کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور انہوں نے نصیحت اس طرح قبول کی کہ جب آپ مال بیچنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تجارت فرمایا کرتے تھے تو عیب کو سامنے رکھ دیا کرتے تھے اور سامنے رکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ مال ہے اس میں یہ عیب ہے جو چاہے لے لے جو چاہے چھوڑ دے. یعنی تعلیم فرمائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمائی کہ اگر تمہارے مال میں عیب ہے تو اسے چھپاؤ مت. ہمارے معاشرے میں کیا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس عیب کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس نئے انداز کے اندر اسے چھپایا جاتا ہے کہ کئی دنوں بعد جب بندے کو پتا چلتا ہے تو اس کی رقم ضائع ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ تو بہت عیب والی چیز مجھ تک پہنچ گئی. آپ صرف گاڑی تبدیل کرنے کے لیے نکل جائیے آپ کو لگ پتہ جائے گا مطلب انجن نمبر چیسز نمبر پتہ نہیں کیا کیا تبدیل ہوتا ہے. وہ بتانے کو دو یعنی اس حد تک 2 نمبر ہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آنکھیں کھول کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر جو ہے سامنے والے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے.
تجارت کے اندر غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے، تجارت کے اندر غبن فاحش کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا ہو۔ پھر تجارت کے اندر کسی بھی اعتبار سے اللہ کی حکم عدولی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی بنیادی بات ہے کہ آپ نے تجارت کرنی ہے، اور الکاسب حبیب اللہ، کسب حلال کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق اللہ ہیں آپ نے ان کی بھی رعایت کرنی ہے۔ بعض اوقات رمضان المبارک ہوتا ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ سیزن چل رہا ہے، تو آپ نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، احکام الہی کو بھی بچانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی ملحوظ نگاہ رکھنی ہے، یعنی ایسا آدمی بن جانا ہے جو سچا سچا امانت دار اور دیانتدار۔ یہ جو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں نا شروع سے لے کے اب تک، یعنی جس میں آپ ملاوٹ کو لے لیجئے، جس میں آپ کم تولنے کو لے لیجئے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم اہل مدین پہ جو عذاب ہے، یا جس میں آپ ذخیرہ اندوزی کو لے لیجئے، جس میں آپ موجودہ دور کے اندر جو ہے اپنا جھوٹ کو، مکر و فریب کو، جال سازیوں کو لے لیجئے، ان تمام باتوں کی روٹ ایک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مال کمانا ہے، اس بات سے ماورا ہو کے کہ کیسے کمانا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ منون ہمیں نظر آتی ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ اب لوگ اس بات سے ماورا ہیں کہ حلال طریقے سے مال آئے یا حرام طریقے سے آئے۔ تو ایک تو آپ یہ بتائیے کہ جو تمیز ختم ہو گئی، مال کے حریص جو ہیں انہوں نے تمیز ختم کر دی ہے، قرآن و حدیث میں ان کے لیے کیا وعید ہے؟ جنید بھائی، آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلیٰ مدین اخاہم شعیبا، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جی اب شعیب علیہ السلام نے جو احکامات دیے ہیں ذرا ان پر توجہ کیجیے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اپنے ناپ تول میں، ترازو میں کبھی کمی نہیں کرنا۔ اور جب قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی تو آپ اندازہ کیجئے کہ صرف ناپ تول میں کمی کے باعث قوم شعیب علیہ السلام پر کیسا عذاب آیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اللہ نے فرمایا ایک سخت چنگھاڑ نے ان کو آ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو فرمایا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں وہ لوگ جو حلال و حرام کی کم تولنے کی وجہ سے، اور ہم تو ایک انجینئرڈ کرپشن کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، ڈیجیٹلائز کرپشن کر رہے ہیں، اور پورا ایک معاشرہ یعنی ایسی سرمایہ دارانہ ذہنیت کے ساتھ ہمارا آگے بڑھ رہا ہے کہ ہم تمام کی تمام حرام چیزوں کو باقاعدہ خود پروموٹ، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے موجود عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ اللہ عذاب تو جنید بھائی ہم پر آ رہا ہے۔ یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو سکون تباہ ہو گیا ہے، یہ جو معاشرے کے اندر امن و امان نظر نہیں آ رہا، یہ گروہوں میں تقسیم ہو جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ٹھیک، اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ ایک شخص سفر کرتا ہے، سفر میں لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے، وغذی بالحرام، اور حرام غذا سے اس کا جسم پروان چڑھا ہے۔ تو فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ پھر ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ جب ہمارے ہاں حلال و حرام کی تمیز ہم کھو دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، فرمایا بے شک جو لوگ ظلماً یتامہ کا مال ہتھیا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا ایسے لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حرام اور باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اب اس میں غبن فاحش جس طرح ذکر ہوا، اس میں غرر بھی شامل ہے، انسرٹینٹی اس کے اندر موجود ہے، اس میں دھوکہ دہی ہے، اس کے اندر رشوت ہے، اس کے اندر ربا کا لین دین ہے، اور وہ تمام کے تمام حرام طریقے نعوذ باللہ جو معاشرے میں اس وقت رائج ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر 2 سونے کے پہاڑ ہوں تو تب بھی وہ تیسرے پہاڑ کی خواہش کرے گا، اور فرمایا کہ اس کی ہرس اور ہوس کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ آج ہمارے ہاں سیونگ اکاؤنٹس، سیونگ سرٹیفکیٹس، انشورنس، بٹ کوائنز، ڈیسک کوائن، ڈی سینٹرلائزڈ ڈیجیٹل کرنسی، اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے انٹرسٹ بیس اکانومی پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس وقت ایٹ وار ہیں نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، جب سود کے نظام کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ ایک اور بات، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو دل ہلا دینے والی بات ہے، اور ظاہر ہماری تو پوری اکانومی، پورا
پورے ملک کی اکانومی جو ہے سود کے اندر گری ہوئی ہے. جی وہ ہے نا کہ کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے, دین کرتے اور سود چاہیے, اور ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا کہ مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے. لیکن وہی بات ہے, ذرا آئیے اس طرف کے ملاوٹ, ذخیرہ اندوزی, دھوکہ دہی, یہ جو کم تولنا وغیرہ, اس کے بدلے میں جو نوٹ گن گن کے تجوریاں بھری جا رہی ہیں, وہ مال جو گھر میں آ رہا ہے, اس سے جو اولادوں پہ کیا اثر ہوگا, آپ کے گھر پہ کیا اثر ہوگا, آپ کی نسلوں پر کیا اثر ہوگا, یہ بتائیے نا. جنید بھائی, حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین, کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. ٹھیک ہے, شریعت نے کسی چیز کو غیر واضح نہیں چھوڑا. فرمایا وبینہما امور مشتبہات, حلال و حرام کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں جو انسان کو شک میں ڈال دیتی ہیں. شریعت کا حکم صرف یہ نہیں ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ملحوظ رکھی جائے, بلکہ وہ چیز جو شبے میں ڈالنے والی ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھی حرام ہو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شبے والی چیز سے بچ جاتا ہے, وہ اپنی عزت کو بھی بچاتا ہے اور وہ اپنے دین کو بھی بچاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو داؤد علیہ السلام کی قوم جسے سب کے دن شکار سے منع کیا گیا, ٹھیک ہے, اب وہ ان کا جرم کیا ہے, وہ حلال و حرام کی تمیز کو کھوتے ہوئے ہفتے کے دن شکار کرنے کے بعد اس حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں. دیکھیے بکری, مرغی, گائے, یہ حلال ہے, لیکن اگر انہی چیزوں کو حرام طریقے سے اختیار کیا جائے گا تو وہ چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی صفت ہی صادق اور امین ہونا ہو, اگر ان کی قوم وہ تمام کام کرے گی جو گزشتہ تمام امتوں میں جرائم موجود تھے اور ان کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا, تو ہمیں بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس امت پر جزوی عذاب آ سکتا ہے. یہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے کہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے امت پر عذاب نہیں آئے گا. کلی عذاب کی وعید نہیں ہے, کلی عذاب ایسا نہیں آئے گا کہ امت کو مکمل طور پر جڑ سے ختم کر دیا جائے. عذاب استیصال تو نہیں آئے گا, لیکن حضور علیہ السلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر امت میں یہ اعمال ظاہر ہو جائیں تو فرمایا تم انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا, زمین میں دھسائے جانے کا, آسمان سے پتھروں کی بارش کا اور شکلوں کے مسخ کیے جانے کا. تو ہمیں ان تمام وعیدوں سے ڈرنا چاہیے. اللہ اکبر. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں. مفلسی کا خاتمہ. روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کرنے سے اس گھر سے مفلسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر خوشیوں سے بھر جاتا ہے انشاءاللہ. حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمہ کا کمال قول مبارک ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں تو پھر حرام, دیکھیں وہی بات آگے, تو پھر حرام کا کوئی لقمہ اپنے پیٹ میں نہ ڈالیں. اسی لیے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, رونا روتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی.